آپ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ خدا کے لیے وہ بچے جو ہے نا ان کا کیریئر برباد ہو جاتا ہے، کوئی 2-3 دن 4 دن پہلے کوئی پورٹل بنا دیں، اس میں کوئی وہ انٹر کر دیں اپنا کہ یہ فلائی کر سکتے ہیں یہ نہیں کر سکتے. کبھی میری بیگم کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے، کبھی میری والدہ کے نمبر پہ کال آ جاتی ہے کہ جی ہمیں ایئرپورٹ پہ پکڑ لیا ہے، ہمیں اتار رہے ہیں، ہمیں جو ہے نا آف لوڈ کر رہے ہیں. اور ہماری آپ سے یہ ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے آپ سے التجا ہے کہ پلیز اس کا کوئی نہ کوئی میکینزم اس طرح کا کوئی بنا لیں، کوئی پورٹل بنا لیں. آج سینیٹ کی جو کیبنٹ سیکریٹریٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں بڑی دلچسپ صورتحال اس وقت پیدا ہوئی جب چیئرمین رانا محمود صاحب نے FIA کے جو ایڈیشنل DG آئے تھے ان کو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ جو ایئرپورٹس پر جو معاملات ہو رہے ہیں خدا را اس پر کوئی رحم کیا جائے. ہمارے نوجوان روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ جو ہے آف لوڈ ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ ایک نازا سلوک کیا جا رہا ہے. تو رانا صاحب آپ نے جو ایڈیشنل DG صاحب بیٹھے ہوئے تھے اور ہم نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی ہے، تو یہ صرف ملتان میں ایشو آ رہا ہے، پورے پاکستان میں ایشو آ رہا ہے؟ ذرا تھوڑا سا تفصیل سے ذرا اس پہ اگر روشنی ڈال سکیں. دیکھیں اس میں نا بہت زیادہ پریشانی آ رہی ہے، اسٹوڈنٹس کو بھی آ رہی ہے اور جو بھی بیرون ملک جانا چاہتا ہے نا، اور میں خود بھی جانا چاہتا ہوں نا، اگر میں یہ تعارف نہ کراؤں کہ میں سینیٹر ہوں تو شاید مجھے بھی آف لوڈ کر دیں. تو بڑا ہی کمپلیکیٹڈ صورتحال بن گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا میکنزم بنا دیا جائے، ایسا کوئی پورٹل بنا دیں ہفتہ پہلے 10 دن پہلے جس نے سفر کرنا ہے وہ FIA کو سبمٹ کر دے اپنی ساری چیزیں، وہ ان کو اوکے کر دیں کہ ہاں یہ جا سکتے ہیں تو ان کو جانے دیا جائے. اگر وہ خدا نخواستہ ان کا کوئی پرابلم ہے تو ان کو بتا دیا جائے کہ یہ مسئلہ ہے آپ کا، آپ اس کی وجہ سے نہیں جا سکتے. تو جو جینون اگر ریزن ہے تو روک دیا جائے. ہم نہیں چاہتے کہ بھی کوئی یہاں سے انسانی اسمگلنگ ہو، لیکن جو جینون جانا چاہتے ہیں، جو اب میرا تعلق ملتان سے ہے، ملتان کے ہوائی اڈے سے روزانہ 20 فلائٹیں ہوتی ہیں اور وہ سعودی عرب اور دبئی اور UAE، قطر، سعودی ایئر لائن، سب ایئر لائنز وہاں سے ٹریول لوگ کر رہے ہوتے ہیں. روزانہ وہاں سے آف لوڈ ہو رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کو مسائل آ رہے ہوتے ہیں. میں تو خود وہاں پہ خیر انہیں ذاتی طور پہ ریکویسٹ کر لیتا ہوں اور ذاتی طور پہ وہ مسئلہ حل بھی کر دیتے ہیں. FIA کے دوست ہمارے، ہم ان کے شکر گزار بھی ہیں. لیکن یہ مسئلہ پورے ملک کا ہے، ہمارے اسٹوڈنٹس کا ہے، ہمارے بچوں کا ہے، ہمارے نوجوانوں کا ہے، بڑوں کا ہے، بوڑھوں کا ہے. عمرے کے لیے ان سے ارکان پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، بھی آپ کے عمرے کے کیا ارکان ہیں، عمرے کے کیا وہ ہیں. تو میں نے آج ان کو یہی ہاتھ جوڑ کے ہی ریکویسٹ کر سکتے ہیں ان سے کہ بھائی اس کے لیے کوئی میکنزم بنا لیں، میکنزم اس طرح کا ہو جس کے ذریعے سے آسانی ہو سکتی ہے. اور اگلی میٹنگ میں آپ نے ان سے کوئی بریفنگ؟ جی بالکل، ہم ان کو بلائیں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے انہوں نے کیا میکنزم بنایا ہے. اور اسی طرح سے یہ جو فورن آفس ہے، یہ ان کی جو اٹیسٹیشن ہے، یہ اس کا بھی ایک بہت بڑا پل سرات ہے. وہ پل سرات بھی آپ کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے تلوار کی دھار سے تیز ہوگی اور دھاگے سے زیادہ باریک ہوگی. تو وہ فورن آفس بھی ایسی ہے. اور پھر آگے اس پہ ترا جو ہے وہ FIA کا معاملہ ہے کہ جناب وہ جس نے جانا ہے وہ ہر آدمی پریشان ہے. جو بھی جس نے بھی جانا ہوتا ہے نا وہ MNA MPA وہاں کے کونسلر وہاں کے لوگوں کو ڈھونڈتا ہے، ان کو کہتا ہے کہ جی وہ ہم نے جانا ہے، ہم نے ٹریول کرنا ہے، مہربانی کریں ہمارا کچھ مسئلہ کریں. آپ کی جو یہ درخواست بھی تھی اور جو ڈائریکشن بھی تھی بڑی ہمبل طریقے سے اپنے ایڈیشنل DG جو ہے وہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. حالانکہ گو کہ کوئی بتایا جا رہا تھا کہ FIA میں کوئی اس کا کوئی کاؤنٹر بھی بنا ہے، لیکن اس حوالے سے باقاعدہ طور پر تفصیلات جو ہے اگلی میٹنگ میں طلب کر لی گئی ہیں. اور یہ آج معاملہ اٹھا ہے یہ بالکل اسٹوڈنٹس کا معاملہ ہے، پاکستانیوں کا معاملہ ہے. اور اس سے نہ صرف ان کو جو ہے جو آف لوڈ کی اسٹیمپ لگتی ہے بلکہ آگے بھی ان کے لیے بہت زیادہ پرابلمس جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہیں. تو اگلی میٹنگ میں جو ہے اس پر مزید جو ہے وہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی اور کوئی اہم ڈائریکشن دی جائے گی.